عمران خان کی ایک سسٹین کریکٹر اسیسینیشن مہم چلانی تھی، اس کے خلاف کوئی فلمیں جاری کرنی تھی، کوئی تصویریں جاری کرنی تھی، کوئی اسی طرح کے جھوٹے سچے تمام وہ کارروائی کرنی تھی. وہ تو جو اتوار کی رات کو جو عجوبہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، جن لوگوں کو پیش کی جاتی ہے انہیں کہا گیا کہ 80 لاکھ لوگ تھے. اچھا. اور ظاہر ہے رپورٹ لکھنے والے بڑے محتاط ہوتے ہیں تو وہ کم از کم تعداد لکھتے ہیں. میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ تھے اور سارے شہر جو ہے وہ تو بند پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد میرا خیال یہ تو رک گیا ہے. اب وہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ عدالت معطل کی ہے تو عدالت کا معاملہ ہے، ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. اور کریکٹر اسیسینیشن کمپین جو ہے میرا خیال ہے اس کی ہمت اب کسی کو نہیں ہوگی تو اس کی جوابی کارروائی بڑی خوفناک ہوگی. نواز شریف صاحب کی تقریریں جو چلائی جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات ابھی سے چلنا شروع ہو گئی بہت ساری چیزیں. پہلے سے چل رہی ہیں اور پھر یہ بہت اگریسو ہے، بہت تلخی ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی متحمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے سمجھا رہے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، جذباتی ہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر بالکل غلط کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی اپالوجیٹک نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی عمران خان نے آڈیو میسج ویڈیو میسج بھی دیا، یہ بھی کہا نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو. جب تمہارا لیڈر نہیں کر رہا تم کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پھر دشمن تو یہ چاہتا ہے اور پھر انڈیا سے بہت سے پیغامات جو ہیں اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، بہت سے اکاؤنٹس 60 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں. یہ خبر صحیح نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی. 60 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے. یہ ٹرینڈ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. اچھا ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں، یعنی جنرل مشرف کے آخری دور میں ہوئے ہیں. 77 میں جب منی مارشل لگایا اس وقت بھی ہوئے ہیں. تو فوجی نے کہا ہم اپنی قوم پہ گولی نہیں چلا سکتے. ملک کی تو خیر بات ہی نہیں ہے، لیکن تلخی بہت بڑھ رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہیں. انہیں بھی فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کریے. ان کے بچے ہیں، یہ ان کے چاہنے والے ہیں. یہ ایک وقتی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی، وقت بھی چلا جائے گا. حل ایک ہی ہے، الیکشن کریں. ٹھیک ہے، بات الیکشن کی طرف جانی چاہیے. یہ پورا جو معاملہ شروع ہوا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد شروع ہوا، صاحب جو لوگ سڑکوں پر آئے، جو ٹرینڈز اب چل رہے ہیں، جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو جذبات سے مغلوب لوگ ہیں. میں آئین کو نہیں سمجھتی، آئین کا نقطہ میں آپ سے واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے؟ نہیں میں کوئی وکیل، میں آپ آئین کو نہیں سمجھتی، آپ سے میں سمجھتا ہوں وکیل. میں تو صرف میں تو وہی دیکھیں کسی سطح پر یہ فیصلہ لارجر بینچ بن جائے. اچھا لارجر بینچ بن جائے اور وہ فیصلہ دیکھیے نا. وہ جو خط ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آیا اور عدالت میں موجود ہے. دیکھیں نا وہ موصول ہو گیا، جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے. جی موصول ہو گیا انہیں. اگر عدالت چاہے اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، فرض کیجئے عدالت یہ کرتی ہے کہ اسمبلیوں کی بحالی کا فیصلہ واپس لے لیتی ہے، لارجر بینچ واپس لے لیتا ہے، تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اچھا یہ چند دنوں میں نہیں ہوگا، ظاہر ہے بہت باریک نکات ہیں، بہت سے پیچیدہ پہلو ہیں، ان پر ڈسکشن ہوگی، پروسیس ہوگا، پورا پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے. اب چند کچھ اچھا پھر یہ ہے ایک پہلو کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو چند چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ چند دنوں کی جنگ نہیں ہے اور اپنی غلطیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھیے جی ارکان منحرف ہو رہے تھے، انہیں پتہ کیوں نہیں چلا. ایک شخص خان صاحب مانیں گے نہیں، ویسے اس طرح کی بات سنتا نہیں، مانتا نہیں. ایک شخص ان کی تباہی کا باعث ہے. ایک نہیں 3 آدمی تھے لیکن مرکزی آدمی ایک ہی تھا، وہ تو اعظم خان، ان کا پرنسپل سیکرٹری. ویسے خان صاحب نے کبھی پرنسپل سیکرٹری کے کہنے پہ کبھی کسی وزیر اعظم نے آئی بی کا کوئی سربراہ لگایا ہے؟ کہا جاتا ہے ان کے عزیز تھے، پتہ نہیں عزیز سے نہیں. ڈاکٹر سلیمان، ڈاکٹر سلیمان ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہوں گے، نیک آدمی ہوں گے، مخلص آدمی ہوں گے، ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا، وہ یہ معلوم ہی نہیں کر سکے کہ ان کے ارکان منحرف ہو رہا. اور آئی بی کا کام کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کنفیس کیا نا کہ مجھے بہت لیٹ رپورٹ ملی. وہ تو یہ کہتے ہیں رپورٹ کیا ان کو بتا، لیٹ رپورٹ کا کیا فائدہ بھائی. ایک آدمی مریض ہے، اس کو یہ ڈائگنوز کرنا کہ اس کو پرابلم کیا ہے، یہ پرابلم کیا ہے، یہی تو ہوتا، تب تو علاج شروع ہوگا نا. اچھا پھر یہ جو ہے اکبر شہزاد صاحب ایک ہوتے تھے، شہزاد اکبر صاحب، شہزاد اکبر، اور نام ہی اس کو بھول جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نام مجھے یاد ہوتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ. 190 پاؤنڈ وہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں گیا ہے؟
وہ تو نہیں بچیں گے، اور بزدار صاحب تو نہیں بچیں گے، ان کے خلاف تو اپنا کیسز چلیں گے. تو وہ جو ہے وہ 4 سال 3.5 سال چکمتے اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا. او بھائی وہ کون سا ایکسپرٹ تھا اس نے؟ اچھا جو کچن کا انر کیبنٹ تھی وہ یہی لوگ تھے، اعظم خان، ڈاکٹر سلیمان، شہزاد اکبر، باتیں بنانے والے. باتیں بنانے والوں سے خان صاحب جان چھڑائیں، صحیح اسٹریٹجی بنائیں ٹھیک پولیٹیکل لوگوں کو، جو آپ کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کی ہر بات صحیح ہے، صحیح ٹھیک، جو آپ کے اختلاف ہر بھی کرنا تجویز چاہتے سے ہو. اتفاق نہ کریں، اختلاف بھی جو کر سکتے. تجویز جو ہے اچھی ہو اسے اتفاق کریں، قابل عمل ہو، اور ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں، لوگ ہیں، موجود ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اب جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ ہے استعفوں کے اوپر کا. فواد چودھ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا اگر ہمارے استعفے قبول نہیں کیے تو آپ کے پاس 4 سے 5 ہفتے اتنا بڑا بحران پاکستان کے اندر آئے گا کہ کوئی بھی اس کو نہیں تھام سکے گا. یہ یاد صادق صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ ایک تقریب میں مجھے جانا پڑا، کوئی بزنس مین نے بلائی تھی، پاکستان بزنس فورم نے، ان کے اعزاز میں. اچھا. اب وہ تقریب کتنی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایک خطبہ استقبالیہ، 1-2 چھوٹی چھوٹی تقریریں، اور پھر اسپیکر صاحب تھے، وہ اسپیکر صاحب کی تقریر، اور وہ ظاہر 1.5-2 گھنٹے ہی چل سکتی ہے. انہوں نے اپنا جو تعارف لکھ کے بھیجا وہ کوئی 1.25 گھنٹے 1 گھنٹے کا تھا. تعارف، یہ آپ صرف تعارف کی بات کر رہے ہیں. تعارف ہے یہ، یہاں اسکول میں تعلیم پائی، پھر کالج میں پہنچے، پھر یونیورسٹی میں پہنچے، پھر فلاں چیز کی ڈگری لی، پھر وہ یہ کیا، پھر کاروبار شروع کیا، پھر گمبیا گئے، پھر جنوبی افریقہ گئے، پھر انڈیا کا بھی ایک دورہ کیا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کا فلاں. چلے حنن صاحب، یہ تو آپ نے اتنا بتا دیا، ان کا تو اور بھی لمبا ہوگا. خلق خدا عاجز آ گئی. میں نے کہا اسٹیج سیکرٹری تھے، خاتون تھیں، بڑی اچھی سیولائزڈ، ٹھیک ہے جی، محترمہ عائشہ. میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو 1/3 پڑھا ہے. میں سارا تو نہیں پڑھا. اچھا وہ یہ عجیب و غریب ہی آدمی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زبردستی استعفے لے گئے. آپ کو کیا تعلق اس بات سے؟ آپ کا مطلب آپ سے مطلب آپ صرف ایک قانونی کام ہے، اس کو بلائیں، بلا کے پوچھیں آپ نے استعفا دیا ہے. اگر وہ کہے میں نے دیا تو دیا جب ہے، ہاتھ کھڑا کر دیا اگر سب وہ نے. کہے کہ میں نے نہیں دیا. بات یہ نہیں، جو نہیں سمجھ رہے لوگ، وہ یہ کچھ لوگ کی سمجھ میں بات نہیں آتی. نمبر 1 تو یہ کہ سب لوگ عمران خان کے مداح نہیں ہیں، مگر وہ قومی خودداری کی منزل کی طرف چلا تھا، تو لوگوں کے اندر آزادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہوتی ہے. امریکی غلبہ ختم ہو جائے، ہم مغرب سے مروب اور مسور نہ ہو. جدید کاری ٹھیک ہے، ماڈرنائزیشن ٹھیک ہے، لیکن مروب نہ ہو. اور لوگ جو ہیں چین اور روس کی طرف مائل ہیں، امریکہ کے شکنجے سے نجات چاہتے ہیں. بالکل بالکل.